کرا رہا ہوں۔ ایک ہفتے 10 دن سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب کا پانی آ رہا ہے، سب کو پتا یہ پانی انڈس میں اکٹھا ہوگا، انڈس یہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان جائے گا، ڈیرہ اسماعیل خان سے ڈیرہ غازی خان ڈوین سے ہوتا ہوا سکھر کے راستے سندھ میں داخل ہو جائے گا۔ میں آج آپ کو باور کرا دیتا ہوں کہ 1 ستمبر کے قریب یہ جو پانی ہے یہ ہمارے جنوبی پنجاب میں آئے گا، ڈیرہ غازی خان ڈوین، ڈیرہ غازی خان ڈسٹرکٹ، لیا ڈسٹرکٹ، کوٹدو، مظفر گڑھ، راجن پور، رحیم یار خان، یہ ہمارے 6 اضلاع میں سیلاب آنا ہے۔ لیکن کیوں پریشانی کسی کو نہیں ہے؟ کیونکہ وزیر اعظم صاحب چائنا جا رہے ہیں 1 ہفتے 10 دن کے لیے، وزیر اعلیٰ صاحبہ جاپان چلے گئے، پتہ نہیں ان کو جاپان چائنا سے کیا محبت ہو گئی اچانک، اور ان کو اس وقت یہ پتہ نہیں ہے۔ اور یہی سیلاب جو آپ ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں میرے جنوبی پنجاب بھی داخل ہو جائے گا۔ اب یہ کہتے ہیں نا خدا کی طرف سے، اس وقت سب کو پتا ہے کہ یہ سیلاب آگے سندھ میں جب اکٹھا ہوگا یہ بند توڑے گا، یہ لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، لیکن کیونکہ پریفرنس اور ہے، میں نے جاپان 1 ہفتے جانا ہے، میں نے چائنا 1 ہفتے جانا ہے، اور کچھ نہیں ملنے والا تمہیں، نہ جاپان سے ملے گا نہ چائنا سے ملے گا، جو ملنا ہے اس عوام سے ملنا ہے۔ لیکن پرواہ نہیں نا، کبھی ووٹ تو لیا نہیں ہے، یہ بغیر ووٹ کے جو وزارتیں ملتی ہیں، یہ بغیر ووٹ کے جو حکومتیں ملتی ہیں، اس میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ محبت عوام سے نہیں ہوتی، محبت ان آقاؤں سے ہوتی ہے جنہوں نے آپ کو حکومتیں دی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ سو چیئرمین صاحب ہم پہ تنقید کرنے والے یہ سوچ لیں کہ جی خیبر پختونخوا کے پاس کون سا پی ڈی ایم ہے، ان کے پاس کون سا ہیلی کاپٹر ہے، ایک ہیلی کاپٹر ویسے گر گیا۔ چیئرمین صاحب دیکھیں، آپ ہمارے وسائل کی بات کریں، یہ خدائی چیزیں ہیں، این ڈی ایم اے کو بلا کے پوچھیں، ہم پہ تنقید کیے جا رہے بار بار۔ مجھے یاد ہے عمران خان صاحب میں 2021 میں بھی سیلاب آیا تھا، چھوٹا سیلاب تھا، یقین جانیے ایک دن ڈیرہ غازی خان جاتے تھے، اگلے دن رحیم یار خان جا رہے تھے، پھر ہم توسا آ رہے تھے، پھر ہم راجن پور جا رہے تھے، میں ہیلی کاپٹر میں ساتھ ہوتا تھا ان کے، اور واپسی بھی جاتے کیا کہ جاتے تھے بزدار، اور مجھے کیونکہ میں ساؤتھ پنجاب کا صدر تھا، ان لوگوں کو چھوڑنا نہیں ہے، ہم پوری تنظیم اور پوری ایڈمنسٹریشن کے ساتھ وہاں دن رات کرتے تھے کہ یہ ایسا نقصان نہ ہو جو گورنمنٹ کے لیے کوئی نقصان نہ ہو، کیونکہ ہم فیل کرتے تھے، ہم عوام کی ووٹ سے آئے تھے۔ چیئرمین صاحب انہیں بھی کہیں تھوڑا سا درد لیں، اور میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں 1 ستمبر یاد رکھیے گا، 1 ستمبر کو جنوبی پنجاب کے 6 اضلاع میں سیلاب آئے گا، بند ٹوٹیں گے، لوگ ڈوبیں گے، لوگ وہاں سے ڈسپلیس ہوں گے، لوگوں کے مویشی ڈوب کے مریں گے، لیکن ان کو آج نہ پرواہ ہے نہ اس وقت پرواہ ہوگی، لیکن میں ایڈوانس سے بتاتا جا رہا ہوں ایسا ہونے والا ہے۔ چیئرمین صاحب آخری چیز، ابھی شہادت افغان صاحب نے کہا، اور مجھے پرچی لکھ کے بار بار میرے استاد محسن عزیز صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہادت افغان صاحب کو بتائیں کہ حضور ڈیم بننے سے لوگوں کا نقصان نہیں ہوتا، ڈیم بننے سے اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ سو یہ جن صاحب نے بھی ان کو خط لکھ کے دیا وہ بار بار احتجاجاً مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم نے نہ کہا تو تمہیں باہر نکال دوں گا، کہ شہادت افغان صاحب کو بتاؤ کہ سر ڈیم کے اوپر اعتراض نہ کریں، ڈیم والا جو پروسیس تھا وہ ابھی ویسے رک چکا ہے، لیکن ڈیم بننے سے کوئی چیز کا نقصان نہیں۔ اور آخر میں سے چینل صاحب یقین جانیے آپ کو یہاں دیکھ کے واقعی بڑی خوشی ہو رہی ہے، اللہ ہمیشہ آپ جیسے ورکروں کو اور ہماری مائنارٹیز کو ایسے عزت دے، یہاں بٹھائے۔ آج واقعی پاکستانیوں فیل ہے، تو میں آپ کو پھر مبارکباد دیتا ہوں، پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد کرا رہا ہوں۔ 1 ہفتے 10 دن سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب کا پانی آ رہا ہے، سب کو پتا یہ پانی انڈس میں اکٹھا ہوگا، انڈس یہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان جائے گا، ڈیرہ اسماعیل خان سے ڈیرہ غازی خان ڈوین سے ہوتا ہوا سکھر کے راستے سندھ میں داخل ہو جائے گا۔ میں آج آپ کو باور کرا دیتا ہوں کہ 1 ستمبر کے قریب یہ جو پانی ہے یہ ہمارے جنوبی پنجاب میں آئے گا، ڈیرہ غازی خان ڈوین، ڈیرہ غازی خان ڈسٹرکٹ، لیا ڈسٹرکٹ، کوٹدو، مظفر گڑھ، راجن پور، رحیم یار خان، یہ ہمارے 6 اضلاع میں سیلاب آنا ہے۔ لیکن کیوں پریشانی کسی کو نہیں ہے؟ کیونکہ وزیر اعظم صاحب چائنا جا رہے ہیں 1 ہفتے 10 دن کے لیے، وزیر اعلیٰ صاحبہ جاپان چلے گئے، پتہ نہیں ان کو جاپان چائنا سے کیا محبت ہو گئی اچانک، اور ان کو اس وقت یہ پتہ نہیں ہے۔ اور یہی سیلاب جو آپ ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں میرے جنوبی پنجاب بھی داخل ہو جائے گا۔ اب یہ کہتے ہیں نا خدا کی طرف سے، اس وقت سب کو پتا ہے کہ یہ سیلاب آگے سندھ میں جب اکٹھا ہوگا یہ بند توڑے گا، یہ لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، لیکن کیونکہ پریفرنس اور ہے، میں نے جاپان 1 ہفتے جانا ہے، میں نے چائنا 1 ہفتے جانا ہے، اور کچھ نہیں ملنے والا تمہیں، نہ جاپان سے ملے گا نہ چائنا سے ملے گا، جو ملنا ہے اس عوام سے ملنا ہے۔ لیکن پرواہ نہیں نا، کبھی ووٹ تو لیا نہیں ہے، یہ بغیر ووٹ کے جو وزارتیں ملتی ہیں، یہ بغیر ووٹ کے جو حکومتیں ملتی ہیں، اس میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ محبت عوام سے نہیں ہوتی، محبت ان آقاؤں سے ہوتی ہے جنہوں نے آپ کو حکومتیں دی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ سو چیئرمین صاحب ہم پہ تنقید کرنے والے یہ سوچ لیں کہ جی خیبر پختونخوا کے پاس کون سا پی ڈی ایم ہے، ان کے پاس کون سا ہیلی کاپٹر ہے، ایک ہیلی کاپٹر ویسے گر گیا۔ چیئرمین صاحب دیکھیں، آپ ہمارے وسائل کی بات کریں، یہ خدائی چیزیں ہیں، این ڈی ایم اے کو بلا کے پوچھیں، ہم پہ تنقید کیے جا رہے بار بار۔ مجھے یاد ہے عمران خان صاحب میں 2021 میں بھی سیلاب آیا تھا، چھوٹا سیلاب تھا، یقین جانیے ایک دن ڈیرہ غازی خان جاتے تھے، اگلے دن رحیم یار خان جا رہے تھے، پھر ہم توسا آ رہے تھے، پھر ہم راجن پور جا رہے تھے، میں ہیلی کاپٹر میں ساتھ ہوتا تھا ان کے، اور واپسی بھی جاتے کیا کہ جاتے تھے بزدار، اور مجھے کیونکہ میں ساؤتھ پنجاب کا صدر تھا، ان لوگوں کو چھوڑنا نہیں ہے، ہم پوری تنظیم اور پوری ایڈمنسٹریشن کے ساتھ وہاں دن رات کرتے تھے کہ یہ ایسا نقصان نہ ہو جو گورنمنٹ کے لیے کوئی نقصان نہ ہو، کیونکہ ہم فیل کرتے تھے، ہم عوام کی ووٹ سے آئے تھے۔ چیئرمین صاحب انہیں بھی کہیں تھوڑا سا درد لیں، اور میں پھر
آپ کو کہہ رہا ہوں 1 ستمبر یاد رکھیے گا، 1 ستمبر کو جنوبی پنجاب کے 6 اضلاع میں سیلاب آئے گا، بند ٹوٹیں گے، لوگ ڈوبیں گے، لوگ وہاں سے ڈسپلیس ہوں گے، لوگوں کے مویشی ڈوب کے مریں گے، لیکن ان کو آج نہ پرواہ ہے نہ اس وقت پرواہ ہوگی، لیکن میں ایڈوانس سے بتاتا جا رہا ہوں ایسا ہونے والا ہے۔ چیئرمین صاحب آخری چیز، ابھی شہادت افغان صاحب نے کہا اور مجھے پرچی لکھ کے بار بار میرے استاد محسن عزیز صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہادت افغان صاحب کو بتائیں کہ حضور ڈیم بننے سے لوگوں کا نقصان نہیں ہوتا، ڈیم بننے سے اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ سو یہ جن صاحب نے بھی ان کو خط لکھ کے دیا وہ بار بار احتجاجاً مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم نے نہ کہا تو تمہیں باہر نکال دوں گا، کہ شہادت افغان صاحب کو بتاؤ کہ سر ڈیم کے اوپر اعتراض نہ کریں، ڈیم والا جو پروسیس تھا وہ ابھی ویسے رک چکا ہے، لیکن ڈیم بننے سے کوئی چیز کا نقصان نہیں۔ اور آخر میں سے چینل صاحب یقین جانیے آپ کو یہاں دیکھ کے واقعی بڑی خوشی ہو رہی ہے، اللہ ہمیشہ آپ جیسے ورکروں کو اور ہماری مائنارٹیز کو ایسے عزت دے، یہاں بٹھائے۔ آج واقعی پاکستانیوں فیل ہے، تو میں آپ کو پھر مبارکباد دیتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔